بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کاز آف ایکشن ان اے سیول سوٹ، کسی بھی سیول سوٹ میں ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی روح کے بغیر ممکن نہیں ہے، بالکل اسی طرح ایک سیول سوٹ جو ہے کاز آف ایکشن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا اور مینٹینیبل نہیں ہے۔ کاز آف ایکشن بنیادی طور پر ایسے تمام حقائق اور واقعات ہیں جو کسی بھی دعوی کی دائری میں بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی دعوے کے اندر بنائے دعویٰ کاز آف ایکشن بیان نہیں کیا گیا تو عدالت ایسے دعویٰ کو کاز آف ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیتی ہے۔ بنیادی طور پہ فریقین کے درمیان مقدمہ بازی کا جو سلسلہ کار ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ان کے باہمی حقوق کا تعین نہیں ہو پاتا۔ قانون تمام افراد کو چارہ کار فراہم کرتا ہے۔ قانون میں ہر نقصان کا کوئی نہ کوئی چارہ کار موجود ہے، لہذا جو شخص بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عرضی دعوے کے اندر ایسے تمام امور کو بیان کرے جو کہ اس کی دعوے کی بنیاد بنتے ہیں۔ انہی حقائق اور انہی واقعات کو جو مدعی کی طرف سے ایک پلینٹ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں ان کو کاز آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کی کامن لا میں کاز آف ایکشن ایک اہم فیکٹر کے طور پہ سامنے آتا ہے، اور کامن لا میں کاز آف ایکشن ایک وائٹل رول ادا کرتا ہے۔ پریوی کونسل جو ہے اس نے کاز آف ایکشن کے حوالے سے جو چیز تعین کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کاز آف ایکشن ایسے حقائق ہیں جو مدعی کے لیے ثابت کرنے ضروری ہیں تاکہ ان حقائق کو ثابت کرتے ہوئے فیصلہ کے لیے جواز فراہم ہو سکے۔ کاز آف ایکشن کا تعلق دعوے سے ہے، جواب دعویٰ سے بالکل نہیں ہے، اور کاز آف ایکشن کا جو تعلق ہے قطعی صورت داد رسی کی جو ریکوائرڈ نیچر ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کاز آف ایکشن بنائے دعویٰ ایسے حقائق ہیں جو کسی دعویٰ دائر کرنے والے مدعی کو دعویٰ دائر کرنے کے لیے بنیاد کا کام کرتے ہیں، وہ بنیاد جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر کورٹ کے اندر آیا ہے۔ بنیادی طور پر cause of action is referred to the grounds on basis of which plaintiff asked for a favorable judgment۔ cause of action وہ grounds ہیں جن کی بنیاد پر ایک مدعی فیوریبل ججمنٹ اپنی فیور میں ججمنٹ
مانگتا ہے، اور اس کا کاز آف ایکشن کا تعلق قطعی صورت ڈیفنس کے اوپر یا مانگنے والے ریلیف کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ گراؤنڈ ہے جس نے مجبور کر دیا کسی پارٹی کو سیول کورٹ میں آنے پر۔ کاز آف ایکشن کے جو بنیادی پرنسپلز ڈرا کیے گئے، وہ ایک اہم اتھارٹی ہے جو رپورٹ کی گئی ہے 2003 MLD، پیج ہے 229۔ اور ایک بنائے دعویٰ کی صورت میں اگر there is only one cause of action، تو اس ایک کاز آف ایکشن کی وجہ سے دو الگ الگ سیول سوٹس جو ہیں وہ مینٹینیبل نہیں ہوں گے، بلکہ ایک کاز آف ایکشن پر ایک ہی سیول سوٹ مینٹینیبل ہوگا۔ یہ بات ایک فیصلے میں ڈٹرمن کی گئی اور بعد ازاں اس کو رپورٹ کیا گیا 2016 CLC، پیج ہے 937 میں۔ جہاں تک ریونیو کوڈز کا مسئلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر نئی جمع بندی جو ہے وہ ایک نئی کاز آف ایکشن ارائز کرتی ہے۔ یہ بات رپورٹ کی گئی ایک فیصلے میں 2013 YLR، پیج ہے 1870۔ اور ایک ٹیکنیکل میٹر ہے کہ دو الگ الگ کاز آف ایکشن کے اوپر مشترکہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کاز آف ایکشن ایک الگ سے دعویٰ کی بنیاد ہے، الگ سے دعویٰ دائر کرنا چاہیے، اور علیحدہ ہی دعویٰ دائر ہوگا، علیحدہ ہی اس کی سماعت ہوگی۔ یہ بات ڈٹرمن کی گئی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2011 CLC، پیج ہے 294۔ دوسری بات سیٹلڈ پرنسپل ہے سیول میں بھی اور کریمنل میں بھی، کہ one should not be vexed twice for the same cause of action۔ ایک بنائے دعویٰ اگر سیول میں پیدا ہو گیا ہے تو اسی بنائے دعویٰ کی وجہ سے کسی بندے کو دوسری دفعہ اس کے اوپر کیس نہیں کیا جائے گا، دوسری دفعہ کسی کیس میں اس کو انوالو نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ایک فیصلے میں کہی گئی جو کہ رپورٹ کیا گیا 2011 CLC، پیج ہے 1450۔ اور ایک بڑی ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اگر پہلے دائر کردہ دعوے اور بعد میں دائر کردے دعوے کے اندر کاز آف ایکشن ایک ہی ہے، دو علیحدہ علیحدہ دعوے، ایک پہلے کیا گیا ایک بعد میں کیا گیا، تو اگر اس میں کاز آف ایکشن سیم ہے تو دعویٰ جو ہے 711 میں خارج کر دیا جائے گا، کیونکہ پہلے آلریڈی ایک دعویٰ دائر ہو گیا ہے، دوبارہ دوسرا دعویٰ اسی کاز آف ایکشن پہ آپ نے دائر کر دیا، وہ خارج کر دیا جائے گا انڈر آرڈر 7 رول 11 CPC 1908 کے۔ یہ بات ایک فیصلے میں کہی گئی جو کہ رپورٹ کیا گیا تھا 2006 CLC، پیج ہے 1352۔ اور دعویٰ ہمیشہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو کوئی بنائے دعویٰ حاصل ہو، کوئی کاز آف ایکشن ارائز ہوتا ہو۔ صرف وہی شخص جس کو کاز آف ایکشن جس کا ارائز ہوا ہے وہ متعلقہ سیول کورٹ کے اندر
कानूनी कार्रवाई करने की लोकस स्टैंडाई रखता है। अदरवाइज ऐसा बंदा जिसको काज ऑफ एक्शन ही राइज नहीं हुआ तो वो कती सूरत लोकस स्टैंडाई नहीं रखता। जब बनाए दावा ही नहीं है तो सिविल कोर्ट में क्या लेने आया है, नथिंग एल्स, उसका हक नहीं बनता। ये बात एक फैसले में कही गई जो कि रिपोर्ट किया गया था 2006 CLC पेज है 1555 में। और अगर किसी को हक वरासत से महरूम कर दिया जाता है तो महरूम करने वाले अफराद की तरफ से हक वरासत से हर दफा का इनकार एक नया काज ऑफ एक्शन अराइज करेगा। ये बात एक फैसले में कही गई और रिपोर्ट की गई 2005 MLD पेज है 364 में। सबसे अहम बात यह है, याद रखने के क्या बल है कि अगर किसी दावे के अंदर काज ऑफ एक्शन जाहिर नहीं हो रही, पूरे दावे में कहीं भी काज ऑफ एक्शन सामने ही नहीं आ रही, देन दावा मेंटेनेबल नहीं है, काबिल रवान नहीं है, बल्कि वो काबिल खराज है और ऐसे दावे को खारिज कर देना चाहिए। और ये मैंडेटरी मामला है और ये बात डिस्कस की गई एक फैसले में जो कि फैसला रिपोर्ट किया गया 2003 MLD पेज है 191 और उसी साल का शुमारा 2003 MLD पेज था 824। इन दोनों फैसलों में ये वाज़ेह किया गया कि अगर किसी प्लेंट के अंदर काज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं हुआ, अपरेंटली काज ऑफ एक्शन ज़ाहिर ही नहीं हो रहा, किसी सूरत भी कोई काज ऑफ एक्शन बनता ही नहीं है, अगर काज ऑफ एक्शन नहीं बनता तो फिर दावा किस चीज़ का, दावा काबिल रवान नहीं है बल्कि काबिल खराज है और ऐसे दावे को खारिज कर देना चाहिए। मेरी बात सुनने का जनाब शुक्रिया। अगर बात अच्छी लगे तो सुन लीजिए, अदरवाइज मुझे ब्लॉक कर दें या अनफ्रेंड कर दें ताकि मैं दोबारा कभी आपको डिस्टर्ब ना करूं। आपका शुक्रिया।